السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے ہم پھر ایک نئی صورت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات یہ ہم گرہ لگا لیں، ایک بات ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یا ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ بگنرس یا جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہی صرف پڑھیں، ایسا بالکل نہیں۔ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن پڑھ لے جا رہے ہیں، عربی سیکھے ہوئے ہیں، انہیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت تو ہمیں کرنی ہی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم موقع نہ نکال پا رہے ہوں، موقع ہم نہ پاتے ہوں، یا کچھ سستی اور کوتاہی کی وجہ سے ہم قرآن مجید کی تلاوت نہ کر پا رہے ہوں، تو اسی بہانے موبائل میں دیکھیے کتنے شارٹس ہم دیکھ لیتے ہیں، اسی طریقے سے کتنے ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، واٹس ایپ میں ہمارا کتنا وقت جو ہے ویسٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے موبائل ہی میں کن کن چیزوں کو دیکھنے اور اسی طریقے سے یوز کرنے میں ہمارا وقت اچھا خاصا چلا جاتا ہے۔ تو زیادہ نہ صحیح، تھوڑا ہی وقت کچھ ہم قرآن کی تلاوت ہی میں لگا دیں۔ دیکھیے، آدمی جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو دل کو چین و سکون ملے گا۔ آپ دیکھیں، آدمی ہر کچھ چیز خرید سکتا ہے، ہر چیز اپنے پاس رکھ سکتا ہے، ہر چیز لا سکتا ہے، لیکن چین و سکون یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو بغیر اللہ کے حکم کو پورا کیے بغیر، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ کے بغیر جو ہے آدمی کو چین و سکون نہیں مل سکتا ہے۔ چین و سکون یہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے، پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے ہیں، پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا گیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا، کسی کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، کسی کو آندھی کے ذریعے ہلاک کیا گیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کسی قوم کو جو ہے ابابیل پرندوں کے تھرو جو ہے ہلاک کیا گیا، اور اسی طریقے سے کسی قوم پر آگ کی بارش کی گئی، کسی قوم کی بستی کو پلٹ دیا گیا۔ تو یہ جو عذاب آئے ہیں پچھلی قوموں پر، یہ تو عذاب پچھلی قوموں پر اس طرح کے عذاب آئے ہیں، لیکن کیا تو اس طرح کے عذاب امت محمدیہ پر بھی آئے گا؟ نہیں، امت محمدیہ پر عذاب جو آئے گا تو وہ کچھ لوگوں پر آئے گا، کچھ قوم پر آئے گا، پوری قوم پر، پوری کمیونٹی، پوری ملت پر کبھی اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو پھر کیسے؟ تو یہ چیزیں مفسرین نے لکھتے ہوئے یعنی یہ کہا کہ اس طرح کا عذاب پوری قوم پر نہیں آئے گا، آئے گا تو کچھ لوگوں پر آئے گا۔ ہاں، پھر اور مزید فردر ایکسپلینیشن کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس امت پر یعنی امت محمدیہ پر جو عذاب سب سے بڑا عذاب آئے گا وہ یہ ہے کہ ان کے دل سے چین و سکون کو چھین لیا جائے گا۔ کیا ہے؟ دل سے چین و سکون کو چھین لیا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں جو اپنے دل میں چین و سکون پیدا کرنے کے لیے خود ہم پیسفل رہیں، امن و امان، شانتی کے ساتھ رہیں، ہمارے دل میں چین رہے، تو اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کی پابندی، اور اس کے علاوہ اور بھی اوراد و وظائف کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے کتنا وقت ہمارا ویسٹ ہو جائے گا، کتنا ویسٹ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے ذہن میں ہو کہ ہمارے پاس بہت کام ہے، اس سے ریلیٹڈ یا اس کے کمپیریزن میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وقت کتنا وقت اس میں اسپینڈ ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ 2 منٹ، ہے نا؟ تو اس لیے جو قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے، اگر ہم ناپاک ہیں تو صرف سن لیں، اور اگر پاک صاف ہیں تو خود ہم بھی پارٹیسپیٹ کریں پڑھنے کے ساتھ، تاکہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہم کر لیں اور ہماری بھی فیملیئرٹی اور انسیت بڑھتی جائے۔ آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔